بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس بادشاہ کے زمانے میں پیدا ہوئے، اس بادشاہ کا نام نمرود تھا، بڑا ظالم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ وہ بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، بتوں کی تجارت بھی کرتے تھے اور کافر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ تھی جس کا نام لیوسا تھا۔ وہ مومنہ تھی، ایمان والی تھی، لیکن خفیہ طور پر ایمان والی تھی، ایمان کو چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو بڑھتے بڑھتے عمر جب بلوغت جوانی کو پہنچ گئی تو اپنے باپ سے ایک دن کہنے لگے کہ میں تجھے اور تیری قوم کو بہت گمراہی کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ یہ بتوں کی پوجا کرتی ہے۔ تو آزر نے اس کو بڑا سمجھایا کہ اس طرح کی باتیں نہ کر، کہ یہ باتیں کہیں نمرود تک نہ پہنچ جائیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ اپنی رائے حق کی دعوت کو جاری رکھا اور اپنے باپ کی ایک بھی نہ مانی، اور بار بار کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کی مانو، اسی کو سجدہ کرو۔ لیکن یہاں تک کہ بات چلتے چلتے نمرود تک پہنچ گئی۔ آزر نمرود نے کہا کہ آزر تیرا بیٹا میرے خلاف باتیں کرتا ہے، حالانکہ میں ہی خدا ہوں، دنیا میں میں بڑا خدا ہوں، میں ہی پیدا کرتا ہوں، اپنے بیٹے کو سمجھاؤ۔ لہذا نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اپنی دربار میں اور کہا کہ میں نے تجھے پیدا کیا، میں ہی تجھے رزق دیتا ہوں، تو مجھے خدا مان، مجھے سجدہ کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میرا رب تو اللہ ہے جس نے مجھے پیدا بھی کیا، جو مجھے رزق بھی دیتا ہے، جو مجھے مارے گا بھی صحیح اور قیامت کے دن اٹھائے گا بھی صحیح، میں اس کو کیسے بھلا دوں اور تیرے ایک انسان کی عبادت میں لگ جاؤں۔ تو نمرود نے اس کے باپ آزر سے کہا کہ اپنے بیٹے کو میرے خوف سے، میرے عذاب سے ڈراؤ۔ جب آزر اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کو گھر لے گئے تو بڑا ڈرایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان، مجھے نمرود کے عذاب سے مت ڈرائیے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اس اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اسی کی پرستش پوجا کروں گا۔ یہاں تک کہ بات بڑھتی بڑھتی آگے بڑھ گئی۔ ایک دن ان کے علاقے میں کوئی میلہ تھا، تو سارے اس میلے میں، اس خوشی میں، اس تقریب میں گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے موقع سمجھا اور ایک کلہاڑا اٹھایا، ان کے بت خانے میں گئے اور تمام بتوں کو مار دیا، ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کے واپس آ گئے۔ جب تمام لوگ اس میلے سے، تقریب سے واپس آئے تو بت خانوں میں گئے تو تمام بتوں کے آپریشن ہوئے پڑے ہیں، سارے ٹوٹے پڑے ہیں۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کس کم بخت نے ایسی بڑی غلطی کر دی۔ تو بعض اس میں جو کھڑے تھے کہنے لگے کہ ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کے خلاف ہے، ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، ہمارے خداؤں کے خلاف باتیں کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ بات چلتے چلتے نمرود تک پہنچ گئی۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ ہمارے خداؤں کا حال کس نے کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بڑے خدا سے پوچھو کہ اس کے کندھے پر کلہاڑا ہے، یہ اسی کو پتہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم ان سے کیسے پوچھیں کہ جو نہ بات کرتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ بات نہیں کر سکتے، نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتے ہیں،
پھر وہ تمہاری کیسے سنیں گے؟ تمہیں نقصان سے کیسے بچائیں گے جو اپنے آپ کو آج نقصان سے نہیں بچا سکے؟ جو اپنا نقصان تمہیں نہیں بتا سکتے وہ تمہارا نقصان تمہیں کیسے بتائیں گے؟ تمہارے نقصان سے تمہیں کیسے بچائیں گے؟ وہاں سے ان سب کو پتہ ہو گیا، یقین ہو گیا کہ یہ کرنے والا صرف ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو نمرود نے حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو، تو سارے جو بتوں کے پجاری تھے انہوں نے لکڑیاں جمع کی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کا ایک طریقہ اختیار کیا کہ اس میں ڈال کے مار دیں گے، نعوذ باللہ نبی ختم ہو جائے گا، دعوت ختم ہو جائے گی، لیکن جس کو اللہ بچائے اس کو دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی۔ لکڑیاں جمع ہو گئی، آگ جلا دی گئی۔ اب آگ کے قریب کوئی جانے کے لیے تیار نہیں، کوئی ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے تیار نہیں کہ اتنی دور کون جائے گا۔ تو شیطان نے ان کو آ کے مشورہ دیا کہ ایک جھولا بناؤ، اس جھولے میں بٹھا کے اس کو دھکا دو، وہ جھولتا ہوا سیدھا آگ کے درمیان جائے گا۔ تو جھولا بنا دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھایا گیا اور جھولا دیا گیا یہاں تک کہ وہ آگ کے درمیان جا پہنچے۔ جب آگ کے درمیان پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا کہ اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، کہ ہم نے آگ سے کہا کہ تو ٹھنڈی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ آگ میں سردی لگنے لگ گئی۔ اللہ نے فرمایا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، سلامتی والے بھی بن جا کہ نہ اس کو سردی لگے نہ گرمی لگے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک چشمہ پانی کا ابل پڑا اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک انار کا درخت نکل پڑا، پانی بھی پیتے رہے، انار بھی کھاتے رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے جوڑے لے کر آ گئے، ان جوڑوں کو پہن لیا، جنت سے ایک بستر لے کر آ گئے۔ جنت میں وہ بستر جو آیا وہ آگ میں بچھایا گیا، آگ میں بیٹھ گئے اور سکون سے بیٹھ گئے، سو گئے۔ 40 دن کے بعد جب آگ سے نکالا تو ابراہیم علیہ السلام 40 دن کے بعد صحیح سلامت نکلے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ کی زندگی کے بہترین دن کون سے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میرے وہ 40 دن جو میں آگ میں رہا۔ تو جب یہ آس پاس کے لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کا نعوذ باللہ تماشا دیکھنے والے تھے کہ آج نبی کیسے جلتا ہے، ابراہیم کیسے جلتا ہے، وہ سارے کے سارے ایمان والے بن گئے کہ یہ ابراہیم حق پر ہے، سچ پر ہے۔ اور واقعی سچ ہے کہ جس کو اللہ ایمان والا بنائے اس کو کوئی بے ایمان نہیں بنا سکتا۔ نمرود نے بڑی کوششیں کی کہ یہ جو دین کا کام ہے، دینی کام ہے، اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، یہ کسی طریقے سے بند ہو جائے، لیکن جب اللہ چاہتے ہیں تو وہ کلمہ حق کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اس کی بڑی کوشش تھی کہ ابراہیم جل جائے گا، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ ابراہیم بھی بچ جائے گا اور اس کے دیکھنے والے بھی ایمان والے بن جائیں گے۔ بعد میں نمرود نے حکم دیا کہ ابراہیم تو میرے ملک سے نکل جا اور جو تیرے اوپر ایمان لے آئے وہ بھی تیرے ساتھ نکل جائیں، اور یہ سارے نکل گئے۔ آخر میں ایک علمی بات بتا رہا ہوں کہ دنیا میں سب سے پہلے جس کی داڑھی سفید ہوئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی